اور فطرانہ یہ دونوں مساوی ہوتے ہیں، یعنی جتنا آپ فطرانہ دیں گے اس کے مطابق ہی فدیہ آپ پر لازم آئے گا۔ اچھا، فدیہ کس پہ ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ اور اس کی وضاحت، اس آیت کی وضاحت حضرت ابن عباس کرتے ہیں کہ للشیخ الکبیر، رخص للشیخ الکبیر، بزرگ کے لیے، بیمار کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دے دی ہے۔ روزہ فرض ہے نا، روزہ فرض ہے، اور اس کا صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، فدیہ بھی فرض ہے، تینوں چیزیں فرض ہیں۔ اور شریعت کیا کہتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ رخص للشیخ الکبیر، بیمار اور مریض پر رخصت ہے، فرض سے رخصت ہے۔ اور ہم جھگڑ رہے تھے رمضان سے پہلے، تراویح میں رخصت نہیں ہے، 6 فٹ کی نماز کر دیں گے، رخصت اختیار نہیں کریں گے۔ یہاں فرض نماز میں، فرض روزے میں، اور روزے کا مقام بنیادی 5 چیزوں میں ہے، 5 بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اس میں ایک روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے۔ پھر فدیہ کتنا ہے، فطرانہ کتنا ہے؟ اچھا، فطرانے کی اصل دیکھیں آپ، فطرانہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، جو بھی احادیث میں آیا اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں، صدقۃ الفطر، افطاری کا صدقہ۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ جلدی سمجھ جائیں گے۔ سارے گھروں والے ہیں، پینٹنگ کراتے گھروں میں، کلر جسے کہتے ہیں نا، کلر کراتے ہیں، اور کلر کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے۔ کلر کرانے سے پہلے ایک فلنگ ہوتی ہے، فلنگ، پہلے فلنگ کرتے ہیں، یہ مسجد میں بھی وہ فلنگ ہوئی، پہلے فلنگ کرتے ہیں، اوپر پینٹنگ کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں۔ اچھا، فلنگ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ سیدھے کلر مارو، جان چھڑاؤ، خرچہ بھی کم ہوگا۔ کیوں یار؟ اچھا نہیں لگتا ہے، ذرا وہ صفائی نہیں آتی ہے، یہی ہوتا ہے نا، یہی فطرانہ ہے۔ صدقۃ الفطر کی نفسیات سمجھیں۔ یہ صدقۃ الفطر یہ ہے کہ آپ نے 30 روزے رکھے، اس میں کبھی آپ نے رفث کیا، کبھی گالی نکال دی، کبھی آپ سے غلطی ہوگی، کبھی غیبت ہو گئی، کبھی انجانے میں کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بد نظری ہو گئی۔ بہت کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو آپ سے روزے کی حالت میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی فلنگ کرنی ہے، کیونکہ جب بھی پلستر ہوتا ہے تو اس میں گیپ رہ جاتے، ہول رہ جاتے، چھوٹے چھوٹے گیپ رہ جاتے ہیں، اب ان کو فلنگ سے بھرا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شریعت اسلامیہ نے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، وہ اس ہول کو، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے چونکہ یہ فرض تھا، روزہ فرض تھا، تو اس کی فلنگ بھی فرض ہو گئی، اس کی فلنگ بھی فرض ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اب یہ صدقۃ الفطر کا جھگڑا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جنس سے صدقہ دیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، اچھا صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ کو بھی صدقات میں گنا گیا ہے، اور صدقات کو بھی، عطیات کو بھی، سب صدقہ ہوتا ہے جو آپ اپنے مال سے دیتے ہیں۔ اب کسی پر سونے پہ زکوٰۃ ہے، سونے پہ زکوٰۃ ہے، اب وہ زکوٰۃ سونے سے دے گا یا سونے کے مال سے دے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایک آدمی نے 10 تولے سونا رکھا ہوا ہے، اس پر 7.5 تولے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو گئی 2.5%۔ اب وہ اس میں سے 2.5 روپے کے حساب سے دے گا یا 2.5% سونا دے گا؟ سونا تو اتار کر نہیں دے گا نا، سونے کی ڈلیا تو اتار کر نہیں دے گا، یا کوئی بالی اتار کر تو نہیں دی جائے گی، سونے کے برابر اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ اسی طرح مال مویشی پہ زکوٰۃ ہے، بکریوں پہ زکوٰۃ ہے، اونٹ پہ زکوٰۃ ہے، گھوڑوں پہ بہت سارے مالوں پہ زکوٰۃ ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے، کسی کا ڈیری فارم ہے تو وہ مال اٹھا کر نہیں دیتا ہے، وہ ڈیری فارم کے مال کی زکوٰۃ کے حساب سے قیمت لگاتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے۔ اسی طرح گاڑیاں ہیں، پلاٹ ہیں، بلڈنگیں ہیں، جو بھی ہے، زکوٰۃ اس کی بدل سے دی جا سکتی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر بھی فرض ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر بھی فرض ہے۔ صدقۃ الفطر پھر اس کے بدل سے کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ یہ آج بڑا سوال چھوڑ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس چیز پہ بحث کرتے ہیں کہ آپ نے فطرانہ صرف اسی سے دینا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فطرانہ کوئی لفظ نہیں ہے، صدقۃ الفطر حدیث میں آیا ہے۔
فطر کا، افطار کا صدقہ دے دو. اور صدقۃ الفطر بھی اسی طریقے سے آپ کسی بھی، اچھا اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیرت عمر فاروق میں بھی موجود ہے کہ معاذ بن جبل جب یمن کے گورنر بنائے نبی علیہ السلام نے، تو وہاں کپڑا وافر تھا اور یمن کا کپڑا بڑا مشہور تھا. جیسے آپ کے مانچسٹر کا ہے، یہ فیصل آباد کا کپڑا بڑا مشہور ہے، یمن کا کپڑا عرب میں سب سے قیمتی ہوتا تھا. تو حضرت معاذ بن جبل کو اجازت دے دی گئی تھی کہ آپ کپڑے سے بھی صدقۃ الفطر لے سکتے، اور یہ روایتوں میں موجود ہے، المغنی لابن قدامہ میں بھی موجود ہے، دارقطنی میں بھی موجود ہے. اور اسی طرح سیرت عمر فاروق میں دور جدید کے جو وہ مصنف ہے وہ بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں بدل لیا جا سکتا ہے. پھر اس پہ بحث کرنا، یہ فضولیات میں آتا ہے، قوم کو گمراہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، قوم کو مشقت میں ڈالنے کے معنی میں آتا ہے. اس شدت پسندی کو چھوڑ دینا چاہیے. صدقۃ الفطر آپ نے اپنے افطاری کی فلنگ دینی ہے، رمضان المبارک کا صدقہ دینا ہے. وہ آپ کسی بھی طریقے سے، اگر آپ گندم کا آٹا کھاتے ہیں. اچھا پھر اس میں بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں. ایک آدمی کے گھر میں بچوں کے جوتے پہننے کے نہیں ہیں اور آپ 20 کلو گندم ڈال رہے ہیں، اب وہ بیچے گا بیچارہ یا اس کا کوئی حل نکالے گا. اسی طرح جو چیز غریب کی ضرورت ہے اس کو سمجھ کر جان کر، یہی تو رخصت ہے اسلام کے اندر، یہی تو بہتری ہے اسلام کے نظام میں اور اسلام کی شریعت میں کہ آپ نے ضرورت مند کے مطابق اس کو مال سے صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، وہ تاکہ اس کے کام آ سکے. آپ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری ایام میں جو ہے نا عید سے پہلے صدقۃ الفطر دیں. اب صدقۃ الفطر آپ نے عید سے پہلے دیا، کوئی ایسی چیز دے دی اسے کام ہی نہیں آئی، وہ آپ کا لگا یا نہیں. جیسے فرماتے ہیں نا کہ صدقہ جب دیا جائے یا زکوٰۃ دی جائے تو دیکھ کر دی جائے، ضرورت مند کو دے رہے ہیں کہ غیر مستحق کو دے رہے ہیں. اگر آپ نے جانتے ہوئے غیر مستحق کو دیا تو وہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گی، جو آپ نے زکوٰۃ دی ہے یا صدقہ دیا ہے. اب غیر مستحق کو اگر آپ نے ایسی صدقۃ الفطر دیتے ہوئے ایسی چیز دے دی جو اس کے کام ہی نہیں آئی، تو اب آپ خود سوچ لیں آپ کا صدقۃ الفطر ادا ہوا یا نہیں ہوا. آپ تو غیر ضروری چیز دے رہے ہیں اس کو. اس لیے اس بحث کو میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ عموماً آپ سنتے ہوں گے کہ جنس سے دینا چاہیے، مجبوراً دینا چاہیے، جبراً دینا چاہیے، لیکن جنس سے دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنس سے دینا افضل تھا. اس وقت اسی چیز کی ضرورت تھی، لوگوں میں کھانا بانٹتے تھے، اناج بانٹتے تھے، کھجور کشمش زیادہ تھی جو یہاں ہے ہی نہیں کشمش، یہ چیزیں زیادہ تھیں، وہ زیادہ کھاتے تھے، وہی چیز ان کو دی جاتی تھی. لیکن جہاں ضرورت دوسری چیز کی تھی وہاں حضرت معاذ بن جبل والی روایت میں آ گیا، وہاں دوسری دی گئی. اس لیے صدقۃ الفطر آپ کسی بھی جنس سے دے سکتے ہیں. اب صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ اس سال اس کی مقدار 120 روپے مقرر کی گئی ہے، اور کوشش کیا کریں صدقۃ الفطر آخری عشرے کے آخری 5 دنوں میں دیا کریں. شروع میں دینا مبادہ بعد میں پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوں، کتنے آپ نے روزے رکھے، کتنے چھوڑے، کتنی آپ پر فدیہ آیا، کتنا آپ پر کفارہ آیا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ نے فدیہ آخری ایام میں دینا ہے، کیونکہ یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری ایام میں صدقۃ الفطر کی ادائیگی یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. یہ فتویٰ بھی میرے نزدیک اس کو آپ چھوڑ دیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ شروع میں بھی صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آخر میں دینا. اور پھر یہ بھی طریقہ کار ہے کہ یہ صدقۃ الفطر عید سے پہلے کی شناخت آئی ہے تو عید والے دن سے پہلے آپ ادا کر دیں، یا عید نماز سے پہلے ادا کر دیں. اچھا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اذا رخص آ رہی ہے، اس کی قرآن کی آیت یہ ہے سورہ بقرہ میں کہ جب کوئی مریض ہو یا شیخ کبیر ہو اس کو روزے پہ مجبور نہ کریں، اس کے بدلے سے ایک مسکین کو روزانہ ایک روزہ چھوڑنے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. اچھا، یہ جو فدیہ کا کھانا کھلانا ہے نا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ ایک ٹائم کا چکانا نہیں ہے. رمضان میں سحری افطاری دونوں مل کے ایک فدیہ بنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سحری کرا دی اور چھٹی کرا دی، نہیں. اگر آپ نے فدیہ دینا ہے تو کسی کو سحری بھی کرانی ہے، افطاری بھی کرانی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے یا ایسا شیخ کبیر ہے، بوڑھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، بزرگ نہیں روزہ رکھ سکتے، تو اس کے بدلے میں سحری اور افطاری آپ
کروائیں، اور وہ سحری اور افطاری مل کے ہی آپ کا فدیہ ادا ہوگا۔ اب وہ سحری کتنے میں کرتا ہے، افطاری کتنے میں کرتا ہے، وہ وقت کے حساب سے، ماحول اور معاشرے کے حساب سے، مہنگائی کے حساب سے آپ نے مینج کرنا ہے جس نے فدیہ دینا۔ اچھا، یہ فدیہ بھی واجب ہے، جس طرح فطرانہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اسی طرح یہ صدقہ فدیہ جو ہے یہ بھی واجب ہے، اس کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ اور اگر یہ نہ ادا کیا تو آپ کے بزرگ اللہ کے ہاں مقروض ہو گیا، فرض چھوڑنے والا ہو گیا، اور یہ بزرگ ہو یا اس کے وارث ہوں ان پر لازم آتا ہے۔ جیسے وصیت جو ہے وہ وارثوں پر فرض ہو جاتی ہے، جو بزرگ جانے والے نے وصیت کی ہو، الا یہ کہ وہ وصیت قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہ ہو، خلاف اسلام وصیت نہ ہو، وہ پوری کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فدیہ دینا وارثوں پر فرض ہے، جو بزرگ ہے یا مریض ہے، خود دے سکتا ہے خود دے، نہیں تو اس کے وارثوں پر دینا یہ فرض ہو